السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات عمیرہ احمد کی ناول آب حیات کی اگلی قسط۔ اسپتال پہنچ کر پیٹرکس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے ابیکا سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ مخدوش حالت میں تھا۔ اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کو ابیکا کا رشتہ دار ظاہر کرنے پر اسے بہرحال ابیکا کو دور سے دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسپتال کے ICU میں نالیوں، تاروں اور پٹیوں میں جکڑے ابیکا کو سالار پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ پستہ قامت، موٹی چمکدار آنکھوں والا، اور ایسی مسکراہٹ جسے وہ پہچانا جائے جو کسی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ وہ بے بات کہکے لگانے کا عادی تھا۔ اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظر آنے والے دودھیا دانت مسوڑے اس کے ہر کہکے میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے تھے۔ سالار گمسم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف پیگمیز کا نہیں، کانگو کا صدر بننا چاہتا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول اور جان ایف کینڈی اسکول آف گورنمنٹ سے فارغ و تحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹرکس ابیکا بھی تھا۔ اگر زندگی اسے کو موقع دیتی تو شاید کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرز میں اس کا شمار ہوتا، لیکن زندگی فی الحال اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کو ایک بار پھر خیال آیا کہ وہ چاہتا تو اب بھی سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا۔ ابیکا مر رہا تھا اور مرنے کے ساتھ وہ سارے حقائق اور شواہد بھی غائب ہو جانے والے تھے۔ شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا بھٹکا، ٹیمپٹ ہوا۔ ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا، اور ضمیر کا چابک واحد چیز نہیں تھی جس نے سالار کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی اپنی ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا۔ لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ، کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس کی رپورٹ سے متعلق تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگا وہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا، وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ حماقت کی انتہا تھی، لیکن اسے جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر دروازہ پڑھا وہ اسی کا کمرہ تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کو چھان مارا، صرف اس موہوم امید پر کہ شاید کسی جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہے اس نے خود ہی چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا ہو۔ کمرے میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کو لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی ذمہ داری سے بھی وہ لوگ بری ذمہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ کوئی اس کے کمرے سے اس کی ٹریول ڈاکومنٹس، لیپ ٹاپ کیوں لے کر جا سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا سوال تھا، کون لے کر گیا ہے؟ بے حد تیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا۔ اسے اس وقت تک یقین تھا کہ کوریڈور میں لگے CCTV کی مدد سے اس شخص کا پتہ چل جائے گا، لیکن مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا کہ اس پورے فلور کی صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے CCTV کیمراز آف کر دیے گئے تھے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ اسے لگا تھا یکدم جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ اس کے باوجود جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس کے بیگ میں تھا۔ اس کے غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کی کسی الزام اور تحقیق کے ڈاکومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت ہی نہیں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ان دستاویزاتی ثبوت میں سے ایک کاپی اس کے پاس تھی، اور ایک کاپی وہ گومبے میں اس کے گھر میں اس کے لاکر میں جو امامہ کی تحویل میں تھا دے کر آیا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھنے والا وہ پہلی بار ان واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے، اور وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظروں پہ یقین رکھتا تھا۔ لیکن جو کچھ اس دن اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پیٹرکس ابیکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹرکس ابیکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑا آیا وہ امامہ اور بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ایک فون بوز سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہی تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میل، سوشل میسیجنگ کے ذریعے بھی امامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی ای میل، کسی میسیج کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ سالار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنا شروع کر دی جو اس کے اسٹاف کے ممبر میں شامل تھے اور جس کے نمبر اس کے پاس موجود تھے۔ کوئی نمبر ایسا نہیں تھا جس پہ رابطہ ہو پاتا۔ اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا۔ جب اس نے
فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر تک اسے یقین ہی نہیں آیا کہ بالآخر وہ کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ سکندر عثمان کو اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ سالہ نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر انہیں مختصر بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویزات گنوا بیٹھا ہے اور اسی وجہ سے فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا۔ وہ امامہ سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں۔ اگر اسے رابطہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر فوراً آفس سے اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنساشا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں اور فوری طور پر اسے کہیں وہ لاکر کے سارے ڈاکومنٹس سے ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ تمہیں سب کچھ یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار سب کچھ ٹھیک ہے نا پاپا؟ اس وقت صرف وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو خود کال کرتا ہوں۔ آپ میرے فون پر کال نہیں کریں گے، نہ میرے نمبر پر کوئی میسج چھوڑیں گے۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سالار تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایت کے بعد خوفزدہ ہو جانا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا۔ وہ بات باپ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے اپنے حواس اس وقت زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوجھ سے کچھ فاصلے پر پڑے ایک بینچ پر بیٹھتے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ، کوئی میسج کچھ نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہوتا، اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا، مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے پیٹرکس پر وار کیا تھا۔ انہیں اگر اس بینک سے نکالنا تھا تو یہ کام تو وہ خود بھی کر رہا تھا، پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کچھ سنسناہٹ ہوئی۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس قسم کا اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ ورلڈ بینک نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پہ چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر۔ لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا ہے کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5-2 گھنٹے تک بت بنا بیٹھا رہا۔ اسے 3 دن تک واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا۔ لیکن اب اپنے ٹریول ڈاکومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا، کم از کم جب تک وہ ان معاملات میں اپنے مطالبات میں کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس کے لیے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر سالار کو اس نے دوبارہ فون کیا۔ انہوں نے اسے بتایا امامہ اور بچے گھر پر نہیں تھے، گھر لاکڈ ہے، وہاں کوئی ملازم و گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکے۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کے وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چلا سکتے تھے، کچھ وقت تو لگتا۔ وہ جو کچھ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے، اس سے پوچھے بغیر، اسے اطلاع دیے بغیر گارڈ بینک کے فراہم کیے گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر لاکڈ ہو اور بھی وہاں سے چلے جائیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پہ ایمبیسی سے وہاں کے ویزے کا انتظام کریں اور میں وہاں خود جا کے سارے معاملات دیکھوں۔ سکندر عثمان سے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پہ وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ تمہاری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک اور راستہ دکھایا، اور بالکل ٹھیک دکھایا، لیکن وہ باپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی لج پڑا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں بھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ بولتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل ہے، ورلڈ بینک سے منسلک ہے، اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔
آج وہ محمرتن نہیں حقیقتاً گونگا تھا، اور جب وہ بول نہیں پا رہا تھا اس کا دل چاہتا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بے ہنگام انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالات کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک، وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا، وہاں مجمع لگا لیتا، لیکن کوئی مجمع، کوئی اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بھلا کہ اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر بند دروازہ کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور بے اختیار چیخیں مار مار کر روتا رہا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیز شیشوں والے ساؤنڈ پروف روم کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج پھر محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، جو بھی ہونا تھا صرف اس سے ہونا تھا۔ آج جو بھی کچھ گزر رہا تھا اس کے بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا، اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اسے مار دیتے، پیٹرس ایبیکا کی طرح اسے یہ بھی قبول تھا۔ وہ ایبیکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن امامہ جبریل اور عنایا اور اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے تو وہ گر گیا تھا، وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی۔ پتہ نہیں کتنی بار ہوٹل سے نکل کر باہر فون پوسٹ پر گیا سکندر عثمان کو فون کرے، وہ اپنے بچوں اور امامہ کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا۔ امامہ جبریل عنایا اس کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے۔ اگلی صبح آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار سکندر نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات میں اس جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا، رافیل اسے اسی جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے، یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے ہو تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ آخری چیز وہ جو کرنا چاہتا تھا یہی ایک کام تھا۔ کنساشا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اپنے لہجے پہ قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اوہ بہت افسوس ہوا۔ تمہیں فوری طور پہ واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے تم فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گم شدہ شخص کم ہی صحیح سلامت ملا کرتا ہے، لیکن پھر بھی۔ رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا۔ اس کے لہجے، چہرے اور آنکھوں میں کہیں سالار کے لیے انکشاف یا افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی، میرا پاسپورٹ، میرے ڈاکومنٹس سب کچھ گم ہو چکے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کنساشا واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اور اپنے پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پہ ڈاکومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے ٹھنڈے لہجے اور انتہائی سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکتا کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پہ۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنساشا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی فیملی کے لیے مدد مانگو۔ تم پاکستانی ایمبیسی سے، تم اوریجنلی پاکستان سے ہی ہو نا؟ رافیل نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بڑے بھول پن سے اسے یوں پوچھا تھا جیسے اسے یہ بات اچانک یاد آ گئی ہو کہ وہ دوہری شہریت رکھتا ہے۔ سالار اس کے تصدیق آمیز جملے کو شہد کی گھونٹ کی طرح پی گیا۔ ورلڈ بینک کے امپلائیز کو
ब्लू पासपोर्ट इशू होता है और इस पासपोर्ट के हुसूल के लिए उसे एक बार फिर हेड क्वार्टर के से इसी लेटर को चाहिए। फिर वर्ल्ड बैंक उसकी जगह पर खुद इस पासपोर्ट की अप्लाई करके इसे पासपोर्ट दिलवाता। लेकिन अब राफेल के दो टोक इनकार ने सालार को जहनी हिजयान में इजाफा कर दिया था। ज़िंदगी में कभी किसी मगरबी इदारे से इतनी नफ़रत महसूस नहीं थी जितनी उस दिन से वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर में बैठे हुए हो रही थी। वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन सलाहियतें मगरिब को देता आया था, अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारे और अब वर्ल्ड बैंक। वो इस हेड क्वार्टर में कल तक एक ख़ास स्टेटस के साथ आता रहा था और आज उसके साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे जैसे वो एक भिखारी हो, एक नाकारा और बेकार आदमी जिसके पास अब वर्ल्ड बैंक को देने के लिए कुछ नहीं। उन्हें इसकी इतनी ही दयानतदारी, इखलास और ज़मीर चाहिए था जो सिर्फ उनके इदारे और तहज़ीब की तरक्की के लिए ज़रूरी था। इंसानियत मादा परस्ती के इस जंगल के सामने कुछ भी नहीं था जिसे मगरिब तरक्की कहता है। उस तरक्की के हुसूल की ख्वाहिश में वो भी सारी उम्र सरगर्दा रहा था। बाज़ लम्हे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली के लम्हे होते हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियों के। सिर्फ़ एक लम्हे की ज़रूरत होती है जो इंसान को सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देता है। 37 साल ज़िंदगी में आज दूसरी मरतबा सालार की ज़िंदगी में वो लम्हा आया था। पहली बार मारकला की पहाड़ियों पर मौत के खौफ की गिरफ्त में वो इस तर्ज़ ज़िंदगी से ताइब हो गया था जो वो गुजारता आया था, और आज दूसरी बार वो इमामा और अपने बच्चों की मौत के खौफ और वर्ल्ड बैंक में अपने सीनियर्स के हाथों मिलने वाली हद तक और तज़लील के बाद वो फैसला कर बैठा था कि जो वो अब तक करता हुए झिझकता और कतराता रहा। बाज़ खौफ सारे खौफ खा जाते हैं। सालार सिकंदर के साथ भी उस दिन यही हुआ। वहाँ बैठे उसने ये तय कर लिया था कि अगले 10 साल में वर्ल्ड बैंक से बड़ा इदारा बनाएगा और दुनिया के इस मालियाती निज़ाम को उलट कर रख देगा जिस पर मगरिब काबिज़ था। वो सारी उम्र मगरबी इदारों और मगरबी तालीम हासिल करता रहा और मगरिब का मुद्दा था, लेकिन वो मगरिब का मतई नहीं बन सका था। ज़िल्लत बहुत कम लोगों को मती बनाती है। तज़लील लोगों को मुतनफ़्फ़िर और मिजाजी सिखाती है, बदला लेने पर मजबूर करती है। सालार सिकंदर ने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में पहली बार ऐसी तज़लील चखी थी। हितक, ज़िल्लत, तज़लील जितने भी लफ्ज़ उसके इस एहसास के लिए इस्तेमाल हो सकते थे उसको महसूस हुए थे। मगरिब की मशीनरी का एक बेहतरीन और कारामद पुर्जा बनकर वो सिर्फ पुर्जा ही बन सका था जिसकी मुद्दतें मयाद और ज़रूरत ख़त्म होकर उसे नाकारा समझकर फेंक दिया जाता, और वो सारी ज़िंदगी समझता रहता कि वो अपनी काबिलियत, अपनी महारत और अपने काम से जुज़ बन रहा है उनका। वो ख़ुद को अहम नहीं, अहम तरीन समझता रहा। उसका ये यकीन खुशफहमी निकल गई थी। तुम मज़ीद किसी इशू पर बात करना चाहते हो? एलेक्जेंडर राफेल ने बज़ाहिर बेनियाजी जताते हुए उसे कहा था। नहीं। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर उठ गया था। राफेल हैरान परेशान उसे अपनी बीवी बच्चों के लिए ज़िंदगी की भीख के लिए गिड़गिड़ाते देखना चाहता था। अपने पासपोर्ट इशू करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल और ताउन की भीख मांगते और फिर आखिरकार इन टर्म्स एंड कंडीशन पर को मानते हुए इस्तीफ़ा देने या कांगो में उस प्रोजेक्ट को जारी रखने की जिसके लिए वो कल तक यहाँ बैठा था। लेकिन सालार सिकंदर इन हालात में भी उठ कर चला गया था। राफेल को लगा उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। हेडक्वार्टर की इमारत से इस तरह निकलते हुए सालार को खुद भी यही महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। वरना वो इतना बेरहम और बेहिस कैसे हो सकता है कि इमाम और बच्चों के लिए वहाँ से कुछ भी किए बगैर वापस आ जाए। वो वहाँ कंप्रोमाइज़ करने गया था अपनी बीवी और बच्चों को ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी शराइत मानने की नीयत से वहाँ गया था। लेकिन राफेल के अल्फाज और रवैये ने सालार सिकंदर का जहन उलट कर रख दिया था। मैं उनमें से किसी से भी अपनी फैमिली की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर गिड़गिड़ाऊंगा तो भी किसी और के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। ज़िल्लत जब भी मेरा मुकद्दर बनी, मेरे फ़ैसलों से, मेरे इंतखाब से बनी है। मैं आज भी अल्लाह से इज़्ज़त मांगूंगा, वो फिर मुझे अल्लाह इज़्ज़त नहीं देगा, ज़िल्लत नहीं देगा। तो मैं अगर अल्लाह ज़िल्लत देगा तो मैं अल्लाह की दी हुई ज़िल्लत भी कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं दुनिया में से किसी और शख्स से ज़िल्लत नहीं लूँगा, ना झुकूँगा, ना कंप्रोमाइज़ करूँगा, कम अज़ कम अब इस सब के बाद नहीं। वो रेत का टीला बनकर अंदर गया था, आतिशफ़शा बनकर बाहर निकला था। वो वही लम्हा था जब उसने इमामा और अपनी बच्चों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया था। इमामा, जिब्रील, अनाया, ये नेमतें मुझे अल्लाह ने दी हैं, किसी इंसान ने तो कभी भी नहीं दी। तो फिर मैं इंसानों के लिए इनसे क्यों भीख मांगूं? वो ज़िद्दी था। लेकिन उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अमामा और बच्चों की ज़िंदगियों को
اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پہ تیار ہو جائے گا۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے پھندا تیار کیا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا بساط کس طرح پلٹنے والی ہے۔